وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْہُدىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُہُمْ وَمَا كَانُوا مُہْتَدِینَ۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدگی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ ان کی سرکشی بڑھا دیتا ہے تو وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہو اور نہ وہ ہدایت لینے والے ہی تھے۔ دو منہ والے لوگ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اس سے مراد ان کے سرداران کفر ہیں جو شر کی تدبیر کرتے تھے۔ قالوا انا معکم، یعنی کفر پر ثابت قدم رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس موافقت سے ہم مسلمانوں سے تو استہزاء کرتے ہیں، ہم دلی طور پر ان سے اتفاق نہیں کرتے اور نہ ان کی طرف مائل ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر ذلت و حقارت ڈال دے گا اور ان سے انتقام لے گا، اور وہ اپنے بندوں کی خاطر خود بدلہ لیتے ہوئے ان مذاق اڑانے والوں کی تحقیر کرے گا۔ وَیَمُدُّہُمْ، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ وَیَمُدُّہُمْ، اس کا کیا معنی کہ وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اپنے کفر میں سرکشی کرتے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ دراصل ضلالہ سے مراد سرگرداں پھرنا، راہ حق سے کنارہ کشی کرنا اور ہدایت کو کھو دینا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ایمان کی بجائے کفر کی اتباع سے انہیں ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، ایمان کے بدلے کفر خریدنے، ہدایت سے نکل کر گمراہی میں جانے، جماعت سے افتراق کی طرف، امن سے خوف کی طرف اور سنت سے بدعت کی طرف جانے میں وہ راہ راست پر نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس نے آگ جلائی تو جب اس آگ نے اس کے گرد و نواح کو خوب روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ اب نہیں لوٹیں گے۔ منافقین کی مثال۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی تکلیف دہ چیزیں اسے دکھائی دینے لگیں تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے کس چیز سے بچاؤ کرنا ہے کہ اچانک آگ بجھ گئی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ تکلیف دہ چیزوں سے کیسے بچیں۔ اسی طرح منافق اندھیرے میں تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی مگر پھر کافر ہو گئے اور انہیں حلال و حرام اور نیکی و بدی میں کوئی تمیز نہ رہی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔
اس سے کیا مراد ہے؟ یہ روشن آگ والے آگ بجھنے کے بعد بہرے ہو گئے کہ کسی منادی کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ راستے کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے، اندھے ہیں کہ راستہ دیکھتے نہیں، لہٰذا اپنے راستے پر واپس آنے کی ان میں ہمت نہیں۔ اسی طرح وہ منافق ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔